مولانا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون کافی دیر سے آپ علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں اور میرے بعد جو نہایت مرکزی خطاب ہونے والا ہے اس کا اعلان بھی آپ ساتھی سن چکے ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح منہج کو، صحیح فکر کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ بنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور سامنے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سامنے آپ تشریف لا رہے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدل دیا اور غائب ہو گئے۔ جس وقت ملاقات ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے سامنے سے دیکھا تھا آپ کو، آپ نے راستہ تبدیل کر دیا، ایک دم غائب ہو گئے، کہاں گئے؟ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ انی کنت جنوبا، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا اور جان بوجھ کر میں نے راستہ تبدیل کیا اور میں غائب ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے اوپر غسل فرض تھا۔ جب کسی مسلمان پر غسل فرض ہوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہو جاتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا، غسل فرض ہے لیکن وہ نجس نہیں ہو جاتا، اس کے ہاتھ پلیت نہیں ہو جاتے کہ وہ کسی سے مصافحہ نہ کر سکے،
سلام نہ کر سکے یا سلام کا جواب نہ دے سکے، کسی برتن کو ہاتھ نہ لگے، ایسی بات نہیں۔ تو پھر راستہ کیوں تبدیل کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حد درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرتے، اس قدر احترام اور ادب کرتے تھے کہ اس کنڈیشن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں ملا۔ انتہا درجے کا یہ احترام اور حد درجے کا یہ ادب ہے، ایسی جماعت آپ کو نہیں ملے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ادب کرے، احترام کرے جتنا صحابہ کرام کا۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پہلی مرتبہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام کس طرح بیٹھے تھے؟ کأنما علی رؤوسہم الطیر، صحابہ کرام اس قدر منہمک، ہماتن گوش، ساکن بیٹھے تھے، یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے۔ اگر پرندے بیٹھنا چاہتے ان کے سروں پر بیٹھ سکتے، یعنی جسم اگر ہل رہا ہو تو بیٹھا ہوا پرندہ بھی اڑ جائے گا۔ اس قدر احترام اور ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اڑتا ہوا پرندہ بھی ان کے سر پر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ احترام، یہ پہلا نقطہ ہے۔ چند نکات آج کی مجلس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کس قدر احترام کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو کس طرح احترام کرنا چاہیے اور ادب کرنا چاہیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دسترخوان لگتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود ہوتے تو لم یضع احدنا یدہ حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا نہ کرتے کوئی صحابی دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو بڑھانا بھی گوارا۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ بیٹھے ہوئے دسترخوان لگ چکا، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، میزبان نے کہہ دیا بھائی کھائیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی صحابی کا آگے ہاتھ بڑھے جب تک کہ اللہ کے رسول ابتدا نہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ مسلمان ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو کر دوستانہ ماحول میں مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ تھا تیر اندازی کا۔ تیر اندازی میں کون جیت جاتا ہے؟ دونوں ایک قبیلے کے آدمی، دونوں مسلمان ہیں، دوستانہ ماحول میں مقابلہ ہو۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلم قبیلے کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو کر
مقابلہ کر رہے، آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، کیونکہ قبیلہ اسلم خاندان قریش کی شاخ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا تیر اندازی کرو، جو کچھ کر رہے ہو صحیح کر رہے، ان اباکم کان رامیا، تمہارے والد اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے، کرو۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا ارمو وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے مقابلہ جاری رکھو، مقابلہ جاری رکھو۔ ان دو پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، مقابلہ جاری رکھو، میں ان کے ساتھ ہوں۔ جو ہی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقابلہ جاری رکھو اور میں ان کے ساتھ ہوں، انا مع بنی فلان، میں ان کے ساتھ ہوں۔ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِ، آپ نے اتنا فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو دوسرا گروپ جو تھا ایک دم نے اپنے ہاتھوں کو رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دم انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، فَمَا مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ، کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیا جواب دیا، کیف نرمی وانت معهم، لرسول، جب آپ نے فرما دیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اب ہم آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں؟ اب تک تو ان کے ساتھ مقابلہ تھا نا، بڑے دوستانہ ماحول میں تھا، محبت اور پیار میں تھا، جب آپ نے فرما دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اب ہم مقابلہ کریں، تو یہ مقابلہ آپ کے ساتھ ہوگا، باقی ہمارا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اندازہ لگائیے، ہر وقت دل و دماغ میں اللہ کے پیغمبر کا احترام ادب قائم ہے۔ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ ارمو وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ، فرمایا کہ اب دوبارہ مقابلہ جاری رکھو، میں تم دونوں کے ساتھ۔ یہ ہے ادب، قربان جائے۔ امام مسلم صحیح مسلم میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، جس وقت نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان کے ہاں مہمان جا کے ٹھہرے۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان کے ہاں مہمان جا کے ٹھہرے، اور ان کا مکان ڈبل تھا، گراؤنڈ فلور بھی اور فرسٹ فلور بھی ڈبل تھا۔ نیچے کا پورشن نبی علیہ السلام نے لے لیا اور اوپر کا جو حصہ تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ترتیب بن گئی، رات ہوئی، قربان رات ہوئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو، سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں، معصوم بچوں کو، اپنی بیوی کو جمع کرتے اور کہتے ہیں نمشی فوق رأس رسول اللہ، کیا بنے گا ہمارا؟ ہم اس چھت پہ رہتے ہیں اور چلتے ہیں جس چھت کے نیچے محمد رسول اللہ، نمشی فوق رأس رسول اللہ، اللہ کے رسول نیچے ہیں اور اوپر چھت پہ ہم چلے۔
کیا کیا؟ برات کا وقت ہے، نبی اسلام سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں تو بھی بے ادبی، آپ کو بے آرام کرنے والی بات ہے، پریشان کرنے والی بات ہے، اور اوپر ابو ایوب انصاری کو نیند نہیں آ رہی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فتنحوا وباتوا فی جانب، پوری رات سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کے سارے افراد اوپر مکان کے ایک کونے کے اندر پوری کی پوری رات گزار دیتے، ایک کونے کے اندر بستر چھوڑ دی، بیڈ چھوڑ دیے، معصوم بچے ایک کونے میں بیٹھے۔ ایسا ادب آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ صبح ہو گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اوپر آ جاتے، ہم نیچے آ جاتے، یہ بہتر ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السفل ارفق، اے ابو ایوب نیچے کا پورشن زیادہ آرام دہ، زائرین کے لیے، آنے والوں کے لیے، ملاقاتیوں کے لیے یہاں آسانی زیادہ ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، آپ تھے بالکل، آپ کو آرام دہ ہی جگہ دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ اوپر نہیں جا رہے، بچے نیچے اتر چکے، بیوی نیچے آ چکے، اوپر جانے کے لیے تیار۔ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی لا اعلو سقیفتن انت تحتها لغسول، میں اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس چھت کے نیچے محمد الرسول اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ کنڈیشن جب ابو ایوب انصاری کے اللہ کے پیغمبر نے دیکھی، چہرے پر دیکھا، فتحول النبی اسلم فی العلو، تو حدیث کے الفاظ ہیں پھر اللہ کے پیغمبر اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو۔ یہ ہے ادب، یہ پہلا نقطہ، اور جان بوجھ کر اس نقطے کو شروع کیا ہے تاکہ سیدھے سادے مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی اگر ہم جیسے فقیروں کے متعلق کوئی غلط فہمیاں ڈالی گئی تو نکل جائے۔ ہم سے دور کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے ہم جیسے درویشوں کے متعلق یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کے بے ادب ہے، یہ ایک عام جملہ ہے۔ اور پتہ ہے یہ جملہ ہمارے بارے کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ لوگ بھی جانتے کہ اللہ کی زمین پر جتنا اللہ کے پیغمبر کا ادب اور احترام اہل حدیث کرتے ہیں، زمین پر کوئی کرتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس وقت واحد اہل حدیث جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کو بھی اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ سمجھا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ سمجھا ہے۔ ہمارے نزدیک جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات واجب الاحترام ہے، بالکل اسی طرح آپ کی بات بھی واجب الاحترام ہے۔ ہم جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات کے مقابلے میں اللہ کی پوری مخلوق میں کسی ذات کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بالکل اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں پوری مخلوق کے اندر کسی کی بات کو بھی سننا گوارا نہیں۔
ہم یہ نہیں چاہتے کہ ذات اللہ کے پیغمبر کی بلند ہو اور بات دادا کی اور برادری کی. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے ہمارے متعلق کبھی غور کیا آپ نے؟ جبکہ ان کو پتا ہے اس طرح کا بہتان لگانے والوں کو پتا ہے. اس لیے میری بات کو ذہن نشین کریں. ایک مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، چوٹی کا گناہ ہے لیکن ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبر کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اور کتنا ہی گناہگار انسان کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کا احترام محبت موجود ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے. انسان اسی کو دیکھتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کی سنتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے دیکھتا رہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تو بولتا رہے اور میں سنتا رہوں. اور جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے تیرے چہرے کو تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تیری بات تو سننے کو دل نہیں کرتا. اس لیے ہمارے بارے یہ بہتان کام کر یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ایک طرح کا حملہ ہے کہ یہ گناہگار ضرور ہے، لیکن جب ان کو ہم یہ کہہ دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو گستاخ رسول ہیں، ان کے دل میں ان کی نفرت آ جائے گی. جب نفرت آ جائے گی یہ ان کو نہ دیکھیں گے نہ ان کی سنیں گے. جب سنیں گے نہیں تو قریب کیسے؟ یہ دور کرنے کا جس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ جو بھی قریب آتا ہے اور میرے پیارے پیغمبر کی پیاری اور میٹھی گفتگو کو سن کر موتیوں کو نوٹ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب داخل ہو جاتا ہے پھر دھمکیاں، سوشل بائیکاٹ ان لوگوں کو اسلام سے جدا نہیں کر سکتا. مکے کی گلیوں میں، ان کی نظروں میں، ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، لیکن توحید کا کلمہ ان کے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا. بچیوں سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، آگ کی چنگاریوں پر لٹا دیا جاتا ہے. توحید کا کلمہ ان کے جسم کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے. گرم پتھروں کے اوپر ان کو لٹا کر سزائیں دی جاتی ہے. یہ مرتد نہیں ہوتے. اب انہوں نے سوچا یہ نہ یہ مرتد ہوتے ہیں نہ اس طرح کی سزا کو دیکھ کر دوسرے بھاگتے ہیں، وہ بھی قریب آتے ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے تاکہ کوئی قریب نہ آئے، نہ سنے. جو قریب آئے گا، جو سنے گا وہ ہلکے میں شامل ہو جائے گا. ایک دم انہوں نے آواز لگائی اور کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اثر ہو گیا ہے. کوئی شخص اس کے قریب نہ جائے. نعوذ باللہ یہ جادوگر بن گئے ہیں، کوئی قریب نہ آئے. یہ فلاں بن گئے ہیں نعوذ باللہ. صرف متنفر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس جماعت کا ایک معصوم بچہ معصوم بچہ علماء تو علماء رہے
خطبہ تو خطبہ رہے، مفتیان تو مفتیان رہے، جس جماعت کا ایک معصوم بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے کوئی دنیا والا پوچھے بیٹے یہ کیا تو نے سینے پر ہاتھ باندھا ہوا ہے، اس علاقے کے سارے لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی نہیں باندھتے، تو نے سینے پر کیوں ہاتھ باندھا ہوا ہے؟ یہ معصوم بچہ مرد تو ساتھ ہے، کبھی اپنے استاد کا، اپنی برادری کا، اپنے باپ دادے کا حوالہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں، محمد الرسول اللہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں۔ رفع دین کیوں کرتا ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے۔ زور سے آمین کیوں کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے۔ جس جماعت کا معصوم بچہ بھی اپنے ایک ایک عمل کا حوالہ پیغمبر کی سیرت سے لیتا ہے، اگر وہ جماعت بھی ادب گستاخ ہے تو بات اب کون سکتی ہے؟ اس لیے جان بوجھ کر اس نقطے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ادب احترام یہ دین اسلام کا حصہ نہیں، نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام یہ دین اسلام کی شاخ نہیں، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں بلکہ عین اسلام ہے، عین اسلام۔ جو بے ادب ہے اس کی نہ عبادت کا فائدہ نہ ریاضت کا فائدہ، کئی عمل کیا اس کے اللہ کے ہاتھ قبول نہیں ہوتا، ختم۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ اب دیکھیں ایک شخص نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، یہ بتاؤ کہ بڑے تم ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ یہ سوال سیدنا عباس علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بڑے تو سیدنا عباس کے عمر کے لحاظ میں بڑا ہوں، تو تاکہ اس کی زبان سے یہ جملہ خود نکل جائے کہ بڑا کون ہے، یہ تو اس کی نقیض کیا ہوگی، اس کی ضد کیا ہوگی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول چھوٹے۔ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، میں کہوں گا جھوٹ ہے، نہیں ایسی بات نہیں۔ اب سوال کیا ہے؟ انت اکبر ام رسول اللہ، عباس یہ بتاؤ بڑے تم ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ قربان جائیں سیدنا عباس نے کیا جواب فرمایا رسول اللہ اکبر ولکن ولدت قبلہ، رسول اللہ اکبر ولکن ولدت قبلہ، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں البتہ پیدا پہلے میں ہوا۔ یہ ہے جواب، بڑے اللہ کے رسول البتہ پیدا پہلے میں ہوا۔ یہ ہے احترام، یہ ہے ادب۔ سورہ حجرات دوسری آیت میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر شروع میں، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کرو گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے سارے کے سارے اعمال خود بخود برباد ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، ایک صحابی ہے ان کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فطرتی طور پر قدرتی طور پر ثابت بن قیس کی آواز بلند،
بعض لوگوں کی آواز دھیمی ہوتی، بعض لوگوں کی آواز فطرتاً بلند ہو، بعض صحابہ کی آوازیں بڑی بلند تھی، بہت بلند۔ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے، ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند کہ موجودہ جو کلومیٹر ہے اس کے لحاظ سے 13 کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی، 13 کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی۔ اتفاق دیکھی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کافی بلند ہے۔ قرآن کریم کی آیت کیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال خود بخود برباد ہو جائیں، ستیہ ناس ہو جائیں، نمازیں برباد ہو جائیں، روزے برباد ہو جائیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی گھر چلے گئے اور بیوی سے کہا کہ انی من اہل النار، بیوی میں جہنمی بن گیا ہوں۔ کس طرح عرض کی کہ میری آواز تو آپ کو پتہ ہے کتنی بلند ہے، ایسا گفتگو کرتا ہوں تو آواز گونج جاتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ گھر بیٹھ ادھر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ایک ساتھی کا احساس ہے، ایک ساتھی۔ آج تو ہماری مسجد میں 50 نمازی ہوتے ہیں اور ہمیں کسی ایک نمازی کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور مہینہ بھر اگر ایک نمازی غیر حاضر رہے اور مہینے کے بعد آئے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کہاں تھے؟ میں تو بیمار تھا۔ اوہو، بتایا بھی نہیں، بیمار آ کر بتایا۔ اچھا جی، ہمارا تو علم نہیں، یہ تو احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ صف اول کا نمازی نظر نہیں آ رہا۔ قربان جائیں، ابو داؤد میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دیکھتے تھے اور اگر کوئی صحابی نظر نہ آتا تو پوچھتے اشہد فلان، فلاں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ ایک ساتھی کا احساس آج کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ایک صحابی کو کہا کہ جائیں معلوم کر کے ثابت بن قیس کہاں ہے؟ دستک دی، ثابت بن قیس 12۔ نبی صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ آ نہیں رہے، کیا مسئلہ؟ رونے لگ اور کہا کہ آپ بھائی آپ کو پتا نہیں انی من اہل النار، میں جہنمی بن چکا ہوں۔ اس صحابی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے کہ ثابت گھر پہ ہیں، رو رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہنمی بن گیا ہوں اور اس آیت کو پیش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دوبارہ بھیجا اور میں کہ جاؤ میرا پیغام دو کہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، بتا دو کہ ثابت تم جہنمی نہیں ہو بلکہ تم جنتی۔ اور ان کو میرے پاس لے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ نبی صاحب اسلام نے دیکھا کہ زارو قطع رو رہے، چہرے کی رونق ختم ہو گئی، روتے روتے کھانا چھوڑ باہر نکلنا چھوڑ، کافی دن پریشانی میں۔ آپ نے فرمایا کہ اما ترضا تو تجھے ثابت بن قیس تشریف لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ ثابت پریشان کیوں، غمگین کیوں؟
کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آج کے بعد تمہاری جتنی بھی زندگی گزرے گی وہ خوشحال گزرے گی؟ نمبر 2، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، جب تمہارا آخری وقت آئے گا اللہ تمہیں شہادت کی موت دے گا۔ وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور براہ راست تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن کے بعد ہم ہر لڑائی میں، جنگ میں، غزوہ میں یہ انتظار کرتے تھے کیونکہ ہمیں یقین تھا کسی اور کو شہادت ملے یا نہ ملے، ثابت بن قیس کو شہادت ضرور ملے گی، اس لیے کہ شہادت کی بشارت محمد رسول اللہ دے رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر بڑی ایک عجیب صورتحال ہم نے دیکھی کہ ایک لڑائی میں، جنگ میں مجاہدین تو آئے لیکن ہم نے ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ جنگی لباس پہن کر نہیں ہے بلکہ کفن پہن کر آئے۔ وَقَدْ حَنَّكَهُ، اور جو میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں آ کر داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی شہادت کی اطلاع۔ حضرات ثابت بن قیس یہ سمجھے کہ آواز کو بلند کرنے کا معنی یہی ہے کہ آواز بلند ہو، نبی اسلام کی آواز پست ہو، اور یہ بے ادبی ہے، اعمال برباد ہوں گے۔ جبکہ شریعت کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، مقصد یہ تھا ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، دوسری طرف کسی کا قول یا کسی کی رائے ہے۔ اب اوپر کس کو رکھنا ہے، نیچے کس کو رکھنا ہے؟ اگر حدیث کو نیچے دبا دیا جاتا ہے، رائے اور قیاس کو، مفتیوں کے فتووں کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے، تو گویا میرے پیغمبر کے فرمان کو دبا دیا، اور یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ زندگی کا کوئی موڑ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک طرف اگر نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، آپ کا فیصلہ ہو، آپ کی حدیث ہو، آپ کی سنت، اور دوسری طرف دنیا کے کتنے بڑے مفتی یا مجتہد یا فقیہ کی رائے ہو، اس کا قیاس، اس کا فتویٰ، یہ وقت کے کسی بادشاہ کا حکم ہو، فیصلہ ہو، شرعی تقاضا یہ ہے اس رائے کو، اس فتوے کو، اس فیصلے کو نیچے رکھ دیا جائے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو اوپر رکھ۔ اور آج اس پڑھے لکھے شہر کے اندر جسارت کر کے یہ کہہ رہا ہوں، نوٹ کیجیے، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے، جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں گے، جس محلے پہ بھی جائیں گے، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اگر کسی کی جرأت ہے تو میرے اس جملے کا انکار کر کے دکھلا دے، چیلنج کر کے دکھلا دے، جہاں بھی جائیں گے میرے پیغمبر کے فرمان کو دبایا جا رہا ہے اور آراء اور اقوال کو اوپر بلند کیا جا رہا ہے۔ صرف اہل حدیث ایک محض جماعت ہے جو نہیں جانتی کہ یہ رائے کس کی ہے، کتنے بڑے فقیہ کی ہے، کتنے بڑے محدث کی ہے، کتنے بڑے مجتہد کی ہے رائے ہے، اور دوسری طرف میرے پیغمبر کا فرمان ہے، رائے کو دبا دیا جاتا ہے، پیغمبر کے فرمان کو بلند کر دیا۔ حضرات یہ واحد جماعت ہے، واحد جماعت۔ اب سنیے، مجھے پتا ہے محبوب خطیب تشریف لا چکے، لیکن میرا بھی تو سفر دیکھے نا۔ واحد جماعت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بات صحابی کی ہو، تابعی کی ہو، امام کی ہو، محدث کی ہو، فقیہ کی ہو، وہ محتاج ہے کہ اس کی تصدیق محمد الرسول اللہ کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان محتاج نہیں کہ صحابی کا قول، محدث کا قول، امام کا قول، تصدیق کرے تو لے، تصدیق نہ کرے تو نہ۔
اور ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ جماعت ہے، باقی سب فرقے ہیں، اس لیے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا فرقہ بنایا، جو صراط مستقیم پر قائم ہے وہ جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ جو ہٹتا جائے گا اس کا فرقہ بنتا گیا، جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے چلتا رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، ہٹنے والا دھڑا ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھنا، یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان محتاج ہے کہ کوئی نہ کوئی امتی، کوئی نہ کوئی امام اس کی تصدیق کرے گا تو اس کو لیں گے، بغیر تصدیق کی حدیث کو نہیں لیں گے۔ آپ کہیں گے ایسا ہے؟ پتہ نہیں اتنا دور سے آنے والا یہ کہہ کے چلا جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس محلے میں تو نہیں رہنا کہ کل کو میرا کوئی ہاتھ پکڑ لے، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ سنیے میں دلیل دوں گا، اپنی اس بات کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہے کہ چاروں برحق، چاروں امام کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ چاروں فقہ برحق، کسی ایک کو اپنا لو ٹھیک۔ اب سنیے، ہم اگر سینے پر ہاتھ باندھیں ہمیں غلط کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ہمیں ہمارے ساتھ مناظرے کیے جاتے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے بزرگ مولانا یاسین راہی صاحب حافظ اللہ بیٹھے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہم نے پاکستان کے کونے کونے میں دیکھے ہیں، تراویح کے حوالے سے، رفع الدین کے حوالے سے، آمین کے حوالے سے، بہت کچھ آپ بھی جانتے ہیں۔ بھائی اگر ہم سینے پر ہاتھ باندھیں تو ہمارے ساتھ مناظرے کا چیلنج کیا جاتا ہے نا چیلنج۔ ہم اگر رکوع میں جاتے ہوئے رفع الدین کریں تو کہتے ہیں غلط، کہتے ہیں کہ نا مناظرہ کرو، زور سے آمین کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے فاتحہ کہتے ہیں مناظرہ کرو، ہے نا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سینے پر ہاتھ باندھیں ہمارے ساتھ مناظرہ کہ یہ غلط؟ امام شافی کو ماننے والے شافی سینے پر ہاتھ باندھیں تو کہتے ہیں یہ برحق۔ یہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے حنبلی سینے پر ہاتھ باندھے تو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھے تو مناظرہ، حنبلی شافی سینے پر ہاتھ باندھے تو کیا؟ ہم رفع الدین کریں تو کہتے ہیں نہیں منسوخ ہے، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ شافی اور حنبلی رفع الدین کریں رکوع میں جاتے ہوئے تو یہ برحق۔ یہ ہم زور سے آمین کہیں تو مناظرے، شافی اور حنبلی آمین کہیں تو برحق۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شافیوں کے رفع الدین میں اور ہمارے رفع الدین میں کیا فرق ہے؟ کوئی ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، شافی اور حنبلی بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ باندھنے میں اور ان کے ہاتھ باندھنے میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی زور سے آمین کہتے ہیں، شافی بھی حنبلی بھی زور سے آمین کہتے ہیں۔ ان کا کہنا صحیح، ہمارا کہنا غلط۔ سنو کیا فرق ہے؟ ایک فرق، وہ فرق یہ ہے شافی اور حنبلی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، امام شافی اور امام احمد بن حنبل کا حوالہ دے کر ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں محمد مصطفیٰ کا حوالہ دے کر۔ حضرات امام شافی کا حوالہ دے کر، امام احمد بن حنبل کا حوالہ دے کر رفع الدین کرے تو صحیح ہے، کائنات کے امام کا حوالہ دے کر کرے تو غلط ہے۔
یہ ہے فرض۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا حوالہ دے کر جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، رفع الدین کرتا ہے، زور سے آمین کہتا ہے، یہ برحق ہے جو امام شافعی کا بھی حوالہ دے کر، امام احمد بن حنبل کا حوالہ دے کر بھی سینے پر ہاتھ باندھ دے گا، یہ باطل ہے، یہ غلط۔ اندازہ لگائیے افسوس کی بات نہیں، ایک ہی جھگڑا ہے، ایک ہی جھگڑا ہے۔ فاضل پور کے دوستو، آج تم جج ہو، آج تمہیں میں فیصل بنا رہا، ہمارا ان کے ساتھ ایک نقطے پر جھگڑا ہے، کوئی اور جھگڑا نہیں۔ یہ کہتے ہیں مسئلہ عقیدے کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکات کا ہو، اللہ کے رسول کا حوالہ دینا چھوڑ دو، دوستی۔ ان چاروں اماموں میں سے کسی کا حوالہ دو، رسول اللہ کا حوالہ نہیں چلے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اماموں کا حوالہ دینا چھوڑ دو، پیغمبر کا حوالہ دو، سنا ہے، تم بتاؤ موقف ہمارا صحیح ہے یا ان کا؟ یہ احترام ہے، یہ ادب ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ، اللہ فرماتا ہے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ میرے پیغمبر کی مخالفت سے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ ظلم ہے، آپ دیکھیں اتنی بڑی جسارت، دو چار حوالے دوں گا، رسالوں کے نہیں، لٹریچر کی نہیں، مرکزی کتابوں کا، کہ مذہب کا سارا مدار جن کتابوں پر ہے، آج ان کتابوں کے کچھ حوالے آپ کو دینے لگا۔ اور سننا، اب تحقیقی دور ہے، اب وہ دور نہیں رہا کہ باپ اگر کسان تھا تو بیٹا بھی کسان بنے گا، نہیں، باپ کو بھی جو اس نے پیشہ لیا سو لیا، بیٹے کو خود اپنے دماغ سے اپنا پیشہ منتخب کرنا ہے۔ تحقیقی دور ہے۔ ایک مرکزی کتاب ہے ہدایہ، نام سنا ہے نا؟ اس ہدایہ کی شرح ہے الکفایہ۔ دکھ یہ ہوتا ہے اللہ کی قسم، اگر کسی مسئلے میں ان لوگوں کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث نہ ہوتی تب بھی ہمارا حسن ظن ہوتا کہ انہوں نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے تو ان کے پاس وہ حدیث نہیں تھی، حدیث ہوتی تو جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت۔ ظلم یہ ہے کہ پہلے حدیث سناتے ہیں اپنی کتابوں میں، پہلے حدیث لکھتے ہیں، پہلے کیا لکھتے ہیں؟ حدیث لکھتے ہیں۔ دیکھو اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی دلیری الکفایہ والے نے، جائیں جس کے پاس یہ کتاب ہے وہ لے کر آئے، انکار کر کے دکھلائے۔ ایک حدیث نقل کی ہے الکفایہ والے، اور وہ حدیث جو کہ صحیح مسلم میں کیا ہے جی؟ وہ حدیث نقل کی ہے الکفایہ والے۔ حدیث کیا ہے کہ ایک صحابی جو کہ حالت احرام میں تھا، اب احرام یہ حج کے لیے ہوتا ہے یہ عمرے کے لیے، حالت احرام میں تھے، دوران سفر سواری سے گرے، گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر، یہ بیچارہ جو فوت ہو گیا ہے جاؤ اس کو غسل دو، پانی کے اندر بیری کے پتے ملا دو اور اس کو غسل دو۔ یہ پہلی بات، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو۔ دوسری بات آپ نے سنائی، دوسری بات وَكَفِّنُوهُ بِالثَّوْبَيْنِ، اس کے جو احرام کی جو چادریں تھیں یہی چادریں اس کا کفن بنا دو۔
تیسری بات فرمائی ولا تخمروا وجہہ ولا رأسہ، لیکن خیال کرنا احرام کی جو چادری ہے اس کا کفن تو بنا دو لیکن اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو ننگا رکھنا۔ حالت احرام میں جب آدمی ہوتا ہے اپنے سر کو بھی کیا رکھتا ہے، اپنے چہرے کو بھی کیا رکھتا ہے، کھلا رکھتا ہے۔ آپ میں کہ ولا تخمروا وجہہ ولا رأسہ، اس کے چہرے کو اس کے سر کو بھی ننگا رکھنا۔ آخر میں کیا فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگ نفس و نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ شخص اپنی قبر سے جب اٹھے گا اٹھتے ہی کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الکفایہ والے نے یہ الہدایہ کی شرح پہلے یہ حدیث ذکر کی۔ مسلمانوں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آگے کیا لکھا؟ اگر جو عبارت میں کہہ رہا وہ الکفایہ والے نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد نہ لکھی، میرا سر تن سے جدا کر دینا اور قتل معاف۔ اگر بات صحیح ثابت ہو جائے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، مرنا ہے اور اکیلے قبر میں جانا ہے اور کل قیامت دن اکیلے رب کے سامنے حاضر ہونا۔ نہ یہ برادری چھڑائے گی، نہ خاندان، نہ علاقہ چھڑائے گا۔ کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ لکھا فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ عَنْ مَذْهَبِنَا، یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسا مذہب ہے جو حدیث کے خلاف ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی؟ مجھے اے دن دوست کہتے ہیں کہ میاں ایسا بولا کرے، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ بولنا کم کرے، وہ بھی ایسا۔ لیکن اللہ کی قسم جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ آج بالکل ایسا بولوں گا، لیکن اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں نا تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آواز کس طرح نکلتی ہے؟ یہ دکھ ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ عَنْ مَذْهَبِنَا، یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف۔ جس مذہب کا دار و مدار حدیث کی مخالفت میں ہو ظلم ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب عربی میں لکھی ہوئی ہے اور صحیح بخاری کی شرح لکھی۔ وہ کتنا بڑا مولوی ہوگا جس نے صحیح بخاری کی عربی میں شرح لکھی، ایک جلد نہیں، دو جلدیں نہیں، تین نہیں، چار ذخیر عربی میں صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے فیض الباری۔ اس شرح کرتے کرتے جب وطر کا بیان آیا، کس کا بیان آیا؟ وطر کا بیان، ابواب الوطر، وطر کا بیان۔ اس میں کتاب کے مصنف نے، فیض الباری کے مصنف نے پہلے حدیث بیان کی۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں۔ پہلے آپ بتا چکا صحیح مسلم کی حدیث پہلے بیان کی، اور اگر یہ صحیح مسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد بھی اگر کہہ دیتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی اتنا دکھ، یہ منسوخ ہے تب بھی دکھ نہ ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے، دکھ نہیں ہوتا۔ محبت اور ادب کے بس نعرے لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا ادب کسے کہتے ہیں، آپ کا احترام کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کی ذات کی شان بیان کی جائے،
اور آپ کے فرامین کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے ارشادات کو رسی کے ٹوکری میں پھینک دیا جائے، یہ برابر نہیں مانتے تھے۔ ابواب الفطر نکالے، فیض الباری کتاب، حدیث بیان کی، حدیث بیان کی، وہ کیا کہ جی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انہو کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعت من الوتر۔ پہلے حدیث بیان کتاب والے نے فیض الباری کتاب کا نام یاد رکھا، بہت سارے اشعار آپ کو نظر میں آتی ہیں، اب آپ کو یہ کتابیں بھی یاد رکھیں۔ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 رکعت وتر پڑھتے تھے تو 2 کے بعد کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، مانا سلام پھیر دیتے تھے۔ اس حدیث سے گویا یہ نکلا کہ وتر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 2 کے بعد سلام پھیر دو اور ایک الگ پڑھو، گویا کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ دوستو جاؤ فیض الباری لے کر آؤ، اگر ہمت ہے کتاب لے کر آؤ۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مصنف نے اس حدیث کے نیچے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر یہ لکھ دیتا نا اللہ کی قسم پھر بھی دکھ نہ ہوتا کہ میاں لوگ کہتے ہیں نا میاں اصل میں بات یہ ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، تمہارے پاس بھی حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں جن کو وہ ضعیف کہتے ہیں، جن کو تم صحیح کہتے ہو، تم ضعیف کہتے ہو، وہ صحیح کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، یہ دوسری بات بتا رہا، اور جاؤ کتاب لے کے آؤ کہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد مصنف نے کہا ہو کہ یہ ضعیف ہے، یا مصنف نے یہ لکھا ہو کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ثابت کر کے دکھلاؤ۔ حیدر منزل کے ساتھ لکھا ہوتا تھا کہ قیامت کا ادھار، یہ قیامت کا ادھار چھوڑ دیا، کیا لکھا نیچے، کیا لکھا؟ اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی جس مسلمان کے دل و دماغ میں ایمان ہوگا، جو بات بتانے والا ہوں سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نیچے لکھا کہ اس حدیث کا جواب تلاش کرنے میں کیا جواب تلاش کرنے میں 10 سال لگے۔ کتنے لگ گئے بتاؤ؟ ہم حدیث کہتے ہیں لوگوں اگر کسی یہودی کی بات ہے اس کا جواب تلاش کرو، کسی ہندو کی بات ہے اس کا جواب تلاش کرو، کسی نصرانی کی بات آ جائے اس کا جواب تلاش کرو، کسی سکھ کی بات آ جائے، کسی بت پرست کی بات آ جائے اس کا جواب تلاش کرو۔ پیغمبر کا فرمان آ جائے جواب تلاش نہ کرو بلکہ اس کو سینے کے ساتھ لگاؤ، عمل کر۔ مصنف کہتا ہے کہ 10 سال لگ گئے، 10 سال لگ گئے کہ اس حدیث کا جواب کیا دیا۔ 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ جاؤ کیا لکھا ہے؟ 10 سال کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوا۔ کیا ہوا؟ کشف ہوا۔ یہ ان کی عقیدے میں ہے، غلیظ ترین عقیدہ، خبیث ترین عقیدہ، کشف ہوا۔ آپ کہتے رہتے ہیں جی یہ تو توحید کے ساتھ پر جاؤ فیض الباری پڑھو۔ 10 سال سے بھی اوپر کا گزر گیا اور مجھے کشف ہوا۔ کیا ہوا؟ کشف ہوا، اور کشف کے ذریعے اللہ نے مجھے خود بتایا۔ مصنف کو کشف ہو رہا ہے، اپنے مذہب کا کس طرح دفاع کر رہا ہے، میرے پیغمبر کے فرمان کو کس طرح لتاڑ رہا ہے۔ یہ ادب ہے
اگر اسی کا نام ادب ہے تو جاؤ اس ادب کو اپنے پاس رکھو۔ 10 سال سے اوپر کا عرصہ گزرا، مجھے کشف ہوا، اور کشف کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا کہ سیدہ عائشہ نے جو کہا ہے نا کہ وطر کی 2 رکعتوں کے بعد اللہ کے رسول کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، وہ وطر کی 2 رکعتیں نہیں تھیں بلکہ صبح کی 2 سنتے تھے۔ یعنی الزام لگایا کس پر؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ سیدہ عائشہ نے تو کہا کہ وطر کی 2 رکعتیں تھی، کشف کے ذریعے اللہ نے بتایا نہیں وطر کی نہیں، وہ تو بلکہ صبح کی 2 سنتے تھے۔ سیدہ عائشہ پر بھی الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ تقلید انسان کو اندھا کر دیتی ہے، نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ادب ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی اسلام کا ادب یہ ہے آپ کی ذات کو بھی پوری مخلوق میں اعلیٰ سمجھا جائے، آپ کے فیصلے کو بھی، چاہے آپ کا فیصلہ انسان کے ذات کے خلاف ہو، انسان کی سوچ کے خلاف ہو، انسان کی برادری کے خلاف ہو، پوری دنیا والے مخالفت کرے لیکن اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرے۔ یہ ہے امتی کی ذمہ داری کہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، آپ کے فرامین پر ایمان لانا، سچا جاننا، شک نہ کرنا، یہ ہے ایک بندے کا ایمان۔ قربان جائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھی اور افسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی لَوَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَى حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رَضَاعَهُ، کہہ رہی تھی کاش میری خواہش تھی میرا بیٹا کم از کم دودھ کی مدت تو پوری کر، ابھی تو میرا بیٹا مکمل دودھ بھی نہ پی سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں اور فرماتے خدیجہ ان تمام رضاعہ فی الجنہ، خدیجہ تیرے بیٹے کو مکمل دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں دائی کا بندوبست کر لیا ہے۔ ایک دائی ہے تیرے بیٹے کو وہ دودھ پلاتی ہے۔ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ، اگر تیری چاہت ہو، تو اگر چاہے تو میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ تجھے، جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے نا تو اس کی مخصوص آواز ہوتی ہے، اگر چاہتی ہے میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے بیٹے کی وہ آواز بھی سنا دے۔ حضرات بیٹا اور دنیا سے چلا جائے اور کہہ دے کہ آواز وہ آواز نہیں سنے گی، آواز سننے کو ترستی ہے لیکن قربان جائے ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر تو چاہتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے بیٹے کی آواز کو سنا دے گا۔ سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا؟ مجھے آواز نہیں سننی بل اصدق اللہ ورسولہ، جو کچھ اللہ فرما دے اللہ کا فرما دے میں اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ بیٹے کی آواز کو سن لوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان برباد ہو کہ میں نے نعوذ باللہ کہیں ایسا تو نہیں رسول کے فرمان میں شک کر دیا ہو۔ نہیں آپ نے کہہ دیا ہے میرا ایمان مانتا ہے بس میں تصدیق کرتی ہوں، بس میں آواز نہیں سنتی۔ یہ ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسا ایمان پیدا کیجیے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیجیے تو پھر تو اپنی عبادات کی خیر منائیے، ورنہ اگر یہ ایمان نہیں پیغمبر کے فرمان کے ساتھ یہ تعلق نہیں تو پھر سن لیجیے توحید بھی عبادت کا جنازہ نکل۔
اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کے ساتھ کما حق تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر الحمدللہ. ایک سوال ہے ضروری. معاشرے میں رواج عام ہو چکا ہے، کچھ عورتیں مجبور قسم کی تذاکر کے ہاتھ کو فروخت کرتے ہیں، لوگ لاتے ہیں، اس کے بعد کچھ اکثر رکھ کے دوبارہ بیچ دیتے ہیں. آیا ان کا فروخت کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، بغیر ولی کے نکاح کس طرح ہوگا؟ نمبر 3، بے ضابطہ بے قاعدگی کی طلاق، پھر دوسرے کے ہاں بسنا، عزت کے بغیر وضاحت فرمائیں. بلکہ وہ تو سوال آپ نے کئی شکوں میں سن لیا ہے. پہلی بات یہ ہے، آزاد عورت کو بیچنا اور خریدنا گناہ کبیرہ ہے. آزاد عورت کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، ظلم عظیم ہے. پھر اس کو بغیر ولی کے اس کے ساتھ نکاح کر لینا یہ نکاح نہیں ہے بلکہ زنا ہے. اور پھر آگے چل کے کچھ ہفتے کے بعد اپنے تعیش کے بعد عیاشی کے بعد پھر آگے اس کو فروخت کر دینا، یہ نسل انسانیت کی توہین بھی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والی. اس طرح کی خبیث حرکتوں سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے. اسلام اس کو بالکل ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات، جماعت کے محقق عالم دین جناب پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آپ کے سامنے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کا خطاب ہونے والا ہے. میں آپ کے سامنے آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں فاضل پور کی جماعت کو اور جناب عزیزم جاوید اقبال خان شیروانی صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً تبلیغی اجتماعات کا انعقاد کر کے دعوت توحید و سنت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں دعا کرتا ہوں فاضل پور کی جماعت کے لیے اور جناب شیروانی صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت جماعت اور شیروانی صاحب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا سب کا اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات ان کی زیر صدارت یہ پروگرام ہو رہا ہے جو کہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب کے ہم سفر بھی ہیں. میں بھائی احمد عبد الکریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. محترم جناب حضرت مولانا احمد عبد الکریم صاحب. الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے چہرے کو انسان کے جسم کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں فرماتے کہ یہ شخص اتنا خوبصورت ہے، اتنا نفیس ہے، اسے عذاب نہ دیا جائے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا، لیکن ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے؟ کوئی عمل ہمیں جنت میں ہمارے داخلے کا سبب کیسے بنے گا؟ جب ہم اس عمل کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر کے انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جیسے اس کلمے کو پڑھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کیا، تسلیم بالقلب، دل سے اس کو تسلیم کیا، وعمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل کیا، رب کی توحید کی گواہی بھی دی، اس پر ڈٹے بھی رہے، یہ کلمہ اس نے ایسا پڑھا ہے اللہ اسے قبول کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی اس محفل میں موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کے یأتی ناس من امتی یوم القیامت نورہم کضوء الشمس، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کو ایسے چمکا دے گا جیسے یہ آسمان کا سورج چمک رہا ہے، یہ اس دن روشن چہرے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر خوشی ہوگی، کیا وجہ؟ انہوں نے اعمال ایسے کیے، انہوں نے اللہ کی راہ میں ایسی قربانیاں دی کہ قیامت کے دن جب آئیں گے ان کے چہرے خوش ہوں گے، اور ان کے چہرے آسمان میں جیسے رات ختم ہوتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح ان کے چہرے بھی قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟
دیا فقراء المہاجرین، یہ مہاجرین میرے فقیر مہاجر ہوں گے، یہ فقیر مہاجر انہوں نے کھانا اور پینا نہیں دیکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کی، مر جانا گوارا کر لیا، جان جاتی ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا، نبی علیہ السلام کی انہوں نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے آپ نے پوچھا نام لے کر کسی صحابی سے کہ تم کیا لے کر آئے ہو، کیا جواب دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا، مال بھی چھین لیا، اولاد بھی چھن گئی، سواری بھی چھن گئی، پیدل چل کے آیا ہوں، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ پر شریعت نازل کی ہے، جو قرآن نازل ہوا، آپ کے فرامین جو آپ نے بتائے اپنے سینے میں محفوظ کر کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے سب کچھ لٹا کر آ گئے، لیکن ان کی کامیابی اللہ نے اسی چیز میں رکھی تھی، انہوں نے اسلام کو بچایا، انہوں نے دین کو بچایا۔ قیامت کے دن یہ اعزاز ملے گا، یہ فقیر مہاجرین جب آئیں گے اللہ ان کے چہروں کو چمکا دے گا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کو اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو عزت دے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ ان کو عزت سے نوازے گا۔ آج کا یہ اجتماع نہایت ہی خوبصورت اجتماع، مقامی جماعت نے یہ محنت کی اور یہ ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو، ان کی سعادتوں کو قبول فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب بی جی خان سے، جام پور سے، راجم پور سے تشریف لے آئے، اللہ رب العزت ان کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ مجھے محترم شیخ نے حکم دیا تھا آج شاید چاند ایک سبق جو میں نے نہیں سنائے ہوں گے، آج وہ سننا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا احمد عبد الکریم صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ایم این اے شہر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کے صاحبزادے تھے، جو کہ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ حضرات انشاءاللہ ابھی بلا تاخیر آپ کے سامنے پروفیسر صاحب کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے، ان کے بعد متصل آخری خطاب اور خصوصی دعا خطیب ابن خطیب خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری سیف اللہ خان چتوڑ گڑھی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا فضیلت الشیخ محقق العصر حضرت علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب، مؤدبانہ التماس ہے تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد ابراہیم بھٹی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا